کتب علیکم تم پر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. القتال قتال. اب دیکھیں کہ ایک ہے قتل اور ایک ہے قتال. پیچھے جب ترجمہ کیا تھا وقتلو اور قاتلو تو اس میں ایک کا مطلب کیا گیا تھا قتل کرو اور دوسرے کا کہا گیا تھا کہ لڑو یا جنگ کرو. تو بات یہ کہ جب قاف تے لام قتل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، مارنا. اور اگر قاف الف تے لام ہو یعنی قاتلا تو اس کا معنی ہوگا ایک دوسرے کا لڑنا، یعنی باہم لڑنا، جنگ کرنا. یعنی قتل تو ون سائیڈڈ ہوتا ہے نا، پھر جواباً دوسرا آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ قتال بن جاتا ہے، جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی. جیسے جدل اور جدال، اس طرح قتل اور قتال. کتب علیکم القتال تم پر قتال فرض کیا گیا، جیسے صیام، جیسے صلاۃ، اسی طرح قتال. وہوا اور وہ کرہن ناپسند ہے. مکروہ لفظ آپ نے سنا ہوگا. مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ، کراہت والے، کراہت سے لفظ نکلا ہے. ناگوار یعنی لڑائی کرنا تمہیں ناگوار ہے. عموماً تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان جو ہیں وہ لڑائی کے دل دادا ہیں اور شوقین ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ تمہیں ناپسند ہے. وَأَسَىٰ اور ہو سکتا ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ اور وہ خیر لکم بہتر ہو تمہارے. وَأَسَىٰ اور امید ہے یا ہو سکتا ہے ان تحبو کہ تم پسند کرو، محبت کرو شیئن کسی چیز سے، وَهُوَ اور وہی شر لکم شر ہو، بری ہو تمہارے لیے. شر کا لفظ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تکلیف دہ چیز کے لیے. ہر وہ چیز جس سے کوئی کراہت کرے یا اس سے کوئی نقصان پہنچے. اور شر کا اپوزٹ خیر ہے، خیر. اور شر کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ شرارت نکلا ہے. تو شرارت بھی کیا ہوتی؟ تنگ کرنا یا کسی کو کوئی نقصان دینا. پھر اسی طرح شرارہ بھی لفظ سنا ہوگا، شرارہ چنگاری، جی ہاں. اور شریر کا لفظ بھی سنا ہوگا، بچے بہت شریر ہیں. تو یہ بچوں کی جو شرارتیں ہیں اگرچہ آپ ان سے انجوائے کریں لیکن اس میں کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی. تو شر کیا ہے؟ نقصان دہ، تکلیف دہ چیز. شین رے رے اس کا روٹ ہے. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، یعنی تمہارا علم محدود ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو اختیار کر لو. پھر اس کے بعد فرمایا کتب علیکم القتال تم پر صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں کچھ اور کام کرنا بھی لازم ہے، اور ان میں سے ایک قتال ہے. یعنی قتال تم پر فرض ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قتال مطلقاً فرض نہیں. قتال شروط کے ساتھ فرض ہے، شرط کے ساتھ، کنڈیشنلی فرض ہے. اور وہ کنڈیشنز کیا ہوں؟ نمبر 1 اس کی کوئی حقیقی ضرورت ہو، اور پھر جواباً اس کی تیاری بھی ہو، جسمانی، مالی وغیرہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں پر اگرچہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن چونکہ وہ تیار نہیں تھے اس لیے جب بھی انہوں نے اجازت مانگی اجازت نہیں دی گئی. تو جہاں بھی مسلمان پوری طرح پریپیئرڈ نہ ہو انہیں ایسی کارروائیوں سے باز رہنا چاہیے. کیوں؟ یعنی اس میں فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا. کوئی بھی کام چاہے قتال ہو یا غیر قتال، جب آپ بغیر تیاری کے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی الٹا اس سے نقصان ہوتا ہے.
مثلا آپ کو کرنا ہی نہیں آتا، آپ کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، آپ کھانا پکانے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ خراب کر کے رکھ دیں گے. کپڑا کاٹنے بیٹھ جائیں اور پتہ ہی نہیں کیا کاٹنا ہے تو ضائع کر دیں گے. کوئی بھی کام، چاہے گھریلو کام ہو، چھوٹا سا کام ہو یا بڑا کام ہو، تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا شرط ہے، اس کی تیاری ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قتال ایک امام کی قیادت میں ہو. ہر کوئی اپنی طرف سے اٹھ کے قتال نہیں کر سکتا، ہر کوئی اٹھ کے جہاد اور جنگ نہیں لڑ سکتا. یعنی امام المسلمین اس کا اعلان کرے گا، کسی ایک حکومت کی سرکردگی میں ہوگا. انڈیویجولز یا گروپس خود سے خود اٹھ کے کاروائیاں شروع کر دیں اور ان کو جہاد یا قتال کا نام دیں تو اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا، یہ اس کو قتال نہیں کہا جائے گا جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو دو بڑی شرائط ہوئی. نمبر 1 قدرت، کہ آپ کے اندر طاقت ہو، اور نمبر 2 امام اعلان کرے. حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں جہاد کے لیے یا قتال کے لیے نکلنے کا کہا جائے تو نکلو، اور اگر تمہیں نہیں کہا جا رہا تو تم خود سے یہ کام نہیں شروع کر سکتے. تو قتال جو ہے انفرادی طور پر کرنے کا کام نہیں. روزہ تو آپ کو انفرادی طور پر رکھنا، نماز بھی اپنی پڑھنی ہے. اسی طرح حج بھی آپ کے اوپر فرض ہوگا تو آپ کو خود جانا ہے. ٹھیک ہے وہ اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی استطاعت نہیں تو آپ کو حج پہ نہیں جانا، جس کی ہے وہی جائے گا. لیکن اس کے برعکس قتال جو ہے وہ انڈیویجولز کا ڈیسیژن نہیں، یا ایک ملک کے اندر رہنے والے گروپس کا ڈیسیژن نہیں. یعنی اس کے لیے شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. تو یہ آیت جو ہے ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی، اور وہ کانٹیکس کیا تھا؟ جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت وہ اس بات کی تمنا کرتے تھے یا خواہش کرتے تھے کہ ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں لڑنے کی اجازت ملے تو ہم معلوم نہیں کیا کر دیں، لیکن انہیں روکا جاتا تھا کہ نہیں تم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو. اب ہوا یہ کہ مدینہ میں آ کر جب قتال کا حکم ہوا کہ اب نکلو، اب کیا ہوا؟ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے، اب تمہارا دل نہیں چاہتا. تو ساتھ ہی فرما دیا گیا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو. تو پھر انسان صرف اپنی عقل اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اس معاملے میں حکم الہی کیا ہے. کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں فرض ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو لوگوں کو کرنا بہت مشکل لگتے. مثلا نماز، خوشی سے کم ہی کسی کو نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے کہ جس کو شوق ہو. کوئی عام گفتگو میں کم ہی سنے گے کہ کوئی آپ کو یہ کہتا ملے کہ میں تو اکثر نماز کے انتظار میں رہتی ہوں اور میرا تو بہت ہی دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھا کروں اور مجھے نماز کا بہت شوق ہے. یہ جملہ مشکل سے ہی سننے کو ملے گا. اچھے بھلے لوگ نماز کا وقت آتا، اذان ہوتی ہے یا تو کہتے ہیں اچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے. کرہ لکم، یعنی اٹھنا نہیں چاہتے. کیا ہے؟ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، دل نہیں بھی چاہتا تو کرو، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. اور نماز کے کتنے بے شمار فائدے. اسی طرح زکوٰۃ، تو لوگوں کو زکوٰۃ دینا موت نظر آتی ہے زکوٰۃ میں، یہ خوشی سے نہیں دیتے، حتیٰ کہ بعض اوقات صرف اس لیے مال نہیں رکھتے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، کہ مال ہی نہ ہوتا کہ دینی نہ پڑے، زکوٰۃ سے بچ جائیں کسی طرح، یا ایسے ہیلے بہانے کریں گے کہ جس سے زکوٰۃ سے نکل آئیں، بچوں میں بانٹ کے نام لگا کے رکھ دیں گے یا کچھ بھی. اسی طرح حج،
بہت سے لوگ جن پر حج فرض ہے وہ صرف ڈر کے مارے حج کو نہیں جاتے، بڑا مشکل ہے، اور عموماً لوگ ٹالتے رہتے ہیں، اچھا ابھی یہ مجبوری ہے، اچھا وہ. آپ دیکھیں کہ لوگ ویکیشن پہ چلے جائیں گے انہی مجبوریوں کے ساتھ، بزنس بھی چل رہا ہے، بچوں کو بھی لک آفٹر کیا جا رہا ہے، ویکیشن پہ چلے جائیں گے، رشتہ داروں سے ملنے چلے جائیں گے اور دنیا کے کام کرتے رہیں گے، لیکن حج کی توفیق نہیں ہوتی. یعنی جو بھی چیزیں فرض ہیں وہ عموماً انسان کو جو پابندی ہے وہ مشکل لگتی ہے، لیکن ہر ایسی پابندی کے موقع پر، خصوصاً جو اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہو یا وہ فرائض جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہوں، اگر ان کو ادا کرنے میں ہمارا دل نہ چاہے تو بھی ہم ادا کریں. کیوں؟ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے وہ چیز تمہیں پسند نہ ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو. جیسے پیچھے کہا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو. بظاہر ایک چیز مشکل ہے، ناپسند ہے، لیکن وہی بہتر ہے، اسی میں فائدہ ہے. کیوں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. تو آیت کا خاص مطلب کیا ہے؟ قتال کے کانٹیکسٹ میں. عام مطلب کیا ہے؟ تمام عبادات کے کانٹیکسٹ میں، اور نہ صرف تمام عبادات کے کانٹیکسٹ میں بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں. انسان کی عمومی طور پر جو ویکنس ہے وہ کیا ہے کہ وہ ان کاموں کو خوشی سے کرتا ہے جو اس کی خواہش پر مبنی ہوتے ہیں یا اس کا شوق ہوتے ہیں یا جس میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے، اور عموماً وہ چیزیں جو انسان کی شہوانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. لیکن جہاں روحانی ترقی کی بات ہوتی ہے یا انسان کی ایمان کی ترقی کی بات ہوتی ہے تو عموماً شیطان ان سب کاموں کو بہت مشکل کر دیتا ہے. نماز کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں بحیثیت مسلمان کرنے چاہیے. مثلاً آپ کسی سے ناراض ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ دل کو صاف کریں، معاف کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں. اب ہمارا دل نہیں مانتا، ہم کہتے نہیں فلاں شخص نے مجھے اتنا اتنا دکھ پہنچایا ہوا ہے، میں نہیں اس کو معاف کر سکتا. اب انسان کے لیے یہ کیا ہے؟ دل بالکل نہیں چاہتا، لیکن انسان کیوں کرے معاف؟ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے. اور دل میں بغض رکھنا جو ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو بہت سی چیزیں ہماری مرضی، ہماری پسند، ہماری خواہش اور ہمارے من اور مزاج کے خلاف جاتی، یا کبھی ہماری عقل کے بھی خلاف جاتی ہیں کچھ چیزیں. مجھے اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی. بھئی نہیں، لاجک کی بات نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہاری عقل کم ہے. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کوئی علم نہیں تھا تمہارے پاس. اللہ اس وقت بھی جانتا تھا، اور آج تم چند حرف پڑھ کے کچھ جاننے لگے ہو تو تم حجت بازیاں کرتے ہو. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو دین کے احکامات پر وہ لوگ عمل نہیں کرتے جو بالکل ہی لا علم ہوتے ہیں، یا وہ نہیں کرتے جو زیادہ ہی پڑھ جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو علم یا عقل اب ترقی کر چکی ہے، ہمارے سامنے اب یہ جو دین کے احکامات ہیں یہ کوئی بہت بڑی چیز یا فائدے کی نظر نہیں آتے، اور یہ تو بڑی سمپل سی باتیں ہیں اور یہ بڑی عام سی باتیں ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیول کی نہیں ہے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، وہ کیا کریں، ہم اس سے زیادہ بڑے کام کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس رب نے یہ حکم دیے تھے یا یہ سب تم پر فریضے عائد کیے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا کام انسان کے لیول سے اوپر ہے یا نیچے ہے یا اس کے برابر ہے یا اسے کرنا چاہیے. پھر تیسرے درجے پر بھی لیں اس حکم کو. بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو انسان کو بالکل اچھی نہیں لگتی. کچھ قسمت کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے، کچھ سچویشنز، کچھ حالات، کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جو انسان قبول نہیں کر پاتا یا اس کو اس میں بہت مشکل نظر آتی ہے.
یہ انسان کو کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ انسان ریگریٹ کرتا رہتا ہے یہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کا تمہیں وقتی فوری فائدہ نظر نہ آئے، لیکن آئندہ اگلی دنیا کے لیے یا موت کے بعد کے لیے معلوم نہیں ہو تمہارے لیے کتنی خیر کی چیز، کتنی بھلائی. عموماً انسان جب کوئی چیز سلیکٹ کرتا ہے تو کس چیز کو سامنے رکھتا ہے؟ ظاہریت کو سامنے رکھتا ہے نا، کہ جو چیز بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، یہ بہت اچھی نظر آ رہی، تو انسان کہتا ہے کہ یہ مجھے لینی چاہیے، اور انسان کو نہیں پتا کہ اس کے لینے میں انسان کے لیے کتنا نقصان ہے. بعض چیزیں بظاہر دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی، یہ سوٹیبل نہیں لگ رہی، اور ان میں انسان کے لیے کتنی خیر اور کتنی بھلائی ہو. لہٰذا یہ آیت انسان کو تقدیر پر راضی ہونے میں بھی مدد دیتی ہے اور انسان کے دل کو اطمینان سے بھر دیتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جنہیں میں نہیں لینا چاہتا، جو میں نہیں کرنا چاہتا، جو مجھے قبول نہیں، وہ معلوم نہیں میرے ہی حق میں کتنی بہتر ہو. بہت سے لوگ عموماً یہ کہہ کے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، یہ میری زندگی میں یہ حادثہ کیوں پیش آ گیا، فلاں شخص کیوں فوت ہو گیا، فلاں شخص کے بچے ہینڈی کیپڈ کیوں ہیں، یا میرا یہ نقصان کیوں ہو گیا. کتنی ہی چیزیں ہیں زندگی میں، دن میں حد تک ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو ہم نہیں چاہتے، ہماری طبیعت پہ بہت گراں گزرتی. ایسے میں دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ تو یہ کہ انسان کہ اچھا کوئی بات نہیں، اگرچہ مجھے نہیں بھی ٹھیک لگ رہا تو شاید اسی میں میرے لیے کوئی بھلائی، جیسے کڑوی دوا مجھے نہیں بھی پینی پسند تو اسی میں میرے لیے صحت ہے. ایک تو یہ رویہ ہے. دوسرا رویہ کیا ہے کہ انسان اس کو ریزسٹ کرتا رہے، اس پہ الجھتا رہے. یعنی دو طریقے ہو سکتا ہے نا. ایک تو یہ کہ انسان اس کو ایکسپٹ کر لے، چلو کوئی بات نہیں، اسی میں خیر ہوگی. اور دوسری یہ کہ انسان اس کو ایکسپٹ نہ کرے کہ نہیں میں نہیں مان سکتی، میں اس چیز کو قبول ہی نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیے کہ جو چیز اللہ نے آپ ہی کے حصے میں رکھی ہے آپ کیسے نہیں قبول کریں گے اس کو. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بیٹے کی بہت خواہش ہوتی ہے اور بیٹی پیدا ہو جاتی، اچھا اب وہ انتظار میں تھا چلو شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے، اگلی دفعہ پھر بیٹی ہو جاتی، پھر وہ انتظار کرتا شاید اگلی دفعہ پھر بیٹا ہو جائے، پھر اگلی دفعہ پھر بیٹی ہو جاتی. اب عموماً ایسے گھرانوں کا آپ نے حال دیکھا ہوگا کہ جہاں بیٹے کا انتظار ہو اور وہاں بیٹیاں پیدا ہوتی جائیں تو زندگی کتنی تلخ ہو جاتی، ان عورتوں کی بھی ہو جاتی ہے اور سارے گھر والوں کی ہو جاتی. ہر ایک غم منا رہا بیٹھ کے کہ گھر میں اداسی ہے، ایک کمی ہے کہ بیٹا نہیں ہے. ساری نعمتیں زندگی کی محروم کر کے اپنے آپ کو ان سے بس یہی ایک غم منایا جا رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے اتنا ذہین بچہ تھا، اتنا قابل تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں اللہ نے لے لیا. آپ کو کیا معلوم کہ کل وہ بیٹا آپ کو بڑے ہو کے کتنا پریشان کر سکتا تھا. سورۃ الکہف میں آپ پڑھیں کہ جس طرح خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا، ایک کشتی کو بنا دیا، ایک اور تو بظاہر وہ سارے واقعات کیا نظر آ رہے تھے؟ خلاف عقل، لیکن انہی میں خیر تھی، انہی میں بھلائی تھی. تو یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اسے اللہ کی مرضی اور قانون کے مطابق چلنا ہے. یہ ہم نے نہیں بنائی ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ وہ ساری چیزیں جن سے ہم بھاگتے ہیں اور وہی ہمیں رستے میں آ ملتی ہیں، یا وہ چیزیں جنہیں ہم اپنے لیے بہت برا سمجھتے ہیں انہی میں کہیں سے کوئی خیر نکل آتی. تو کرنے کا کام پھر کیا؟ نمبر 1 انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اپنے دل کو مطمئن کر دے. اور نمبر 2 اپنے نفس کی مخالفت میں سکون پائے، نہ کہ موافقت میں.
اصل میں یہ موضوع جو ہے یہ بہت ہی ریلیونٹ موضوع ہے اور بہت ہماری عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی یا ناپسندیدہ کاموں کی فہرست بنا سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، اور پھر انہی کے اندر آپ خیر بھی تلاش کریں. ایک چیز بظاہر آپ کو اچھی نہیں لگتی مگر اس میں آپ کے لیے کیا خیر ہے. یہ زندگی کی کوئی ایسی چیز جس کو آپ اپنے لیے بہت ہی برا سمجھ رہے تھے اور وہ لیٹر آن آ کے جا کے آپ کو پتا چلا کہ وہ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی. تو انسان بعض اوقات کچھ چیزوں کو اپنے لیے بالکل اچھا نہیں سمجھتا اور وقتی طور پر بڑی تکلیف سے بھی گزرتا ہے، اور شیطان اسے بار بار احساس دلاتا رہتا ہے دیکھو تمہارے ساتھ یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، دیکھو تم سے بڑا غلط فیصلہ ہو گیا، دیکھو تم نے کیا کر دیا. ریگریٹس ریگریٹس ریگریٹس، حسرتیں حسرتیں حسرتیں. اور کس قدر حماقت ہوتی ہے کہ وہی چیز الٹیمیٹلی انسان کے حق میں اچھی ثابت ہونے والی ہوتی، اور انسان اپنی لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر اسی چیز کو اپنے لیے برا قرار دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جہالت ہے نا انسان کی. مطمئن ہونے کا راز کس میں ہے؟ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے میں، ایکسپٹ کرنے میں. اللہ کے فیصلے قبول کر لیں. بہت سی مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کے لیے آسانی ہے، اور بہت سی آسانیاں ایسی ہیں کہ جس میں الٹیمیٹلی انسان کے لیے نقصان ہے.